حضور آغاز آپ سے کرتا ہوں، اور آغاز سفر ماہ سفر سے متعلق ہے. کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے. قبلہ یہ کہاں تک درست ہے؟ قرآن و سنت سے ہماری رہنمائی فرمائیں. ماہ سفر کو یا کسی بھی مہینے کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی دن کو منحوس کہنا، منحوس سمجھنا، یہ سراسر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے. اچھا. اللہ رب العزت نے تمام زمانوں کو، مہینوں کو، دنوں کو، اوقات کو، لمحات کو تخلیق فرمایا، اور ایک خاص بات اس میں یہ کہ کسی وقت اور کسی مہینے اور کسی دن کے ساتھ کوئی شر وابستہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. البتہ فضیلت ضرور وابستہ فرمائی. صحیح. جیسے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی، رجب کی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی، ذی الحج کی فضیلت بیان ہوئی، 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم الحرام ہے، ان کی فضیلت بیان ہوئی. فضائل کے اعتبار سے تو مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلتیں بیان ہوئیں قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی. صحیح. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو جس پر آج ہم اس مناسبت سے بیٹھے ہیں، وہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے کے کوئی نقصانات بیان کیے گئے ہوں. صحیح. جس مہینے کے ساتھ کسی شر کو وابستہ کر کے بیان کیا گیا. بالکل صحیح. کوئی مہینہ ایسا نہیں، نہ کوئی دن، صحیح، نہ کوئی وقت، نہ کوئی لمحہ. گویا تمام وقت اور لمحات نیوٹرل درجے پر تو کھڑے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فضیلت کے معیارات ہیں. اور سفر المظفر یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہمیں حدیث پاک سے فضیلت کوئی نہیں ملتی، لیکن اس کا منفی پہلو بھی کوئی نہیں ملتا. صحیح. البتہ اس کا ذکر حدیث پاک میں یوں آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا عدوہ ولا تیرۃ ولا حامہ ولا سفر. نہ تو یہ چھوت کوئی شے ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے. صحیح. بیماری کا متعدی ٹھیک ہونا، ہے، اور اس میں بھی ایک معنی ہے، وہ ہم بعد میں بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی فرمایا کہ اسی طرح نہ ہی فال نکالنا، کسی شے کو منحوس سمجھنا، اس میں کوئی حقیقت ہے. نہ ہی الو کے پرندے کے اندر یا کسی پرندے کے اندر کوئی منحوس، کوئی نحوست اس کے ساتھ وابستہ کر لینا. ولا سفر، اور نہ ہی سفر کے اندر کسی قسم کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے. تو جب بخاری شریف کی ایک مستند روایت، صحیح روایت ہمارے سامنے موجود ہے، اور پھر کوئی مومن اور مسلمان اس میں کسی وہم کا شائبہ رکھے یا اس میں مبتلا ہو جائے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا چاہیے. یہ اس کے ایفیکٹس ہیں جو نیگیٹیولی ہماری زندگی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے. صحیح. دیکھیے، جب ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ تقدیر کا ہر پہلو، خیر بھی اور شر بھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا فرمایا اور شر کو بھی پیدا فرمایا، اور شر کا خالق بھی وہی ہے اور خیر کا خالق بھی وہی ہے. نفع کا خالق بھی وہی ہے اور نقصان کا خالق بھی وہی ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں کبھی نقصان نہ آئے. صحیح. یہ اللہ کا نظام ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں صحت ہی صحت رہے، بیماری نہ ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ نفع ہی نفع ہو اور کبھی گھاٹا نہ ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی رہے اور کبھی تنگی اور تکلیف نہ آئے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اسباب کے تحت رکھی ہیں. ہاں البتہ اسباب بنتے رہتے ہیں. اسباب کے درجے پر کسی کو ماننا، جیسے کوئی انسان سبب کے درجے پر ہو سکتا ہے، دشمن سے نقصان پہنچتا ہے، کوئی حالات بن جاتے ہیں، یہ اسباب کے درجے پر مانے جائیں تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن ان تمام کے اندر مؤثر حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ چاہے تو اس سبب سے نقصان پہنچے گا، وہ نہ چاہے تو اس سبب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لہٰذا آخری جملہ اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے کرائیٹیریا بنا رکھا ہے اپنی سوشل لائف میں کہ ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ بیماری پہنچے، نہ کچھ پہنچے، بھائی کیوں؟ کیا ہم اس دنیا میں نہیں رہتے؟ ہم انسان نہیں؟ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں خیر اور شر کے دونوں طرح کے اسباب موجود ہیں. بالکل صحیح. ان اسباب کے اثرات ہم تک پہنچیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت اور بندگی کا ایک شکر کا راستہ بنایا، ایک صبر کا راستہ بنایا. تو ہم کہیں کہ ہم ساری زندگی شکر کے میدان میں رہیں اور صبر کے میدان میں ہمیں کبھی بھی داخل نہ ہونا پڑے. لہٰذا جو کوئی تنگی تکلیف پہنچے اللہ کی طرف سے سمجھیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی خیر طلب کریں. یہی ایمان کا راستہ ہے. صحیح بات. وی ہیو ٹو فیس آل دیز تھنگس، کیونکہ ظاہر ہم دنیا میں رہتے ہیں. بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی.